تو حج کے دوران نہ کوئی شہوانی فعل ہو اور نہ کوئی نافرمانی اور نہ کوئی جھگڑا، اور تم نیکی میں سے جو بھی کرو گے اللہ اسے جان لے گا، اور زاد راہ لے لو، بے شک زاد راہ کی سب سے بہتر خوبی سوال سے بچنا ہے۔ اور مجھ سے ڈرو اے عقلوں والو، اس سے ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جو قرض لے کر یا بھیک مانگ کر حج و عمرہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ تقوی کے منافی ہے۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو، یعنی دوران حج و عمرہ تجارت وغیرہ کی جا سکتی ہے۔ پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو۔ مشعر حرام سے مراد مزدلفہ ہے۔ حاجی حضرات عرفات سے واپس آ کر یہاں رات بسر کرتے ہیں اور صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھ کر سورج طلوع ہونے کے قریب تک ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں، پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس کو اسی طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور بلا شبہ اس سے پہلے تم یقیناً گمراہوں سے تھے۔ پھر اس جگہ سے واپس آؤ جہاں سے سب لوگ واپس آئیں، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عرفات کا میدان حرم کی حدود سے باہر ہے۔ دوران حج تمام لوگ وہاں جاتے، مگر قریش مزدلفہ سے آگے نہ جاتے کہ ہم حرم کے رہنے والے ہیں، تو اس آیت میں حکم ہوا کہ سب لوگوں کے ساتھ عرفات جانا اور ان کے ساتھ وہاں سے واپس آنا یہ ضروری ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم اپنے حج کے احکام پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو اپنے باپ دادا کو تمہارے یاد کرنے کی طرح، بلکہ اس سے بڑھ کر یاد کرنا۔ پھر لوگوں میں سے کوئی تو وہ ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران طواف اور اکثر اوقات یہی دعا پڑھا کرتے تھے، اس لحاظ سے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعا قرار دیا جاتا ہے، اور اس میں دنیا اور آخرت دونوں کا سوال ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف آخرت یہ کوئی زہد اور تقوی نہیں ہے، اور اسی طرح آخرت کے ساتھ دنیا کا سوال بھی بہتر ہے، بلکہ دیکھا جائے تو وفی الآخرۃ حسنہ سے پہلے فی الدنیا حسنہ ہے۔ یہ ہے اسلام جو دنیا میں دین کے ساتھ زندگی گزارنا سکھاتا ہے، دنیا سے تعلق چھڑاتا نہیں ہے۔ دنیا کوئی شجر ممنوعہ نہیں ہے، ہر چیز اس میں حرام نہیں ہے، بلکہ حرام تو بہت ہی تھوڑے ہیں اور باقی سب حلال ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اذکروا اللہ فی ایام معدودات، اور اللہ کو چند گنے ہوئے دنوں میں یاد کرو، مراد 11، 12، 13 ذی الحجہ ہیں، یعنی یوم النحر کے بعد 3 دن مینا میں قیام ہے اور ذکر الہی کی تلقین ہے۔ پھر جو 2 دنوں میں جلد چلا جائے، یعنی 3 کے بجائے 2 دنوں میں چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے یعنی 3 پورے کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اس شخص کے لیے جو ڈرے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جس کی بات دنیا کی زندگی کے بارے میں تجھے اچھی لگتی ہے، اور وہ اللہ کو اس پر گواہ بناتا ہے جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ جھگڑے میں سخت جھگڑالو ہے۔ ان آیات کا سبب نزول اخنس بن شریق کو بیان کیا گیا ہے، مگر یہ آیت کے الفاظ عام ہیں، اور دیکھیں تو آج ہمیں اس کی مثالیں نظر آتی ہیں کہ بعض لوگوں کی دنیا ہمیں بہت اٹریکٹیو اور موسٹ حلال لگ رہی ہوتی ہے، اور وہ اس پر قسمیں اور وعدے بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ہر دعویٰ کرنے والا سچا نہیں ہوتا، معیار ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور جب واپس جاتا ہے تو زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد پھیلائے اور کھیتی اور نسل کو برباد کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تو اس کی عزت اسے گناہ میں پکڑے رکھتی ہے، یعنی عزت آڑے آ جاتی ہے، سو اسے جہنم ہی کافی ہے، اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے، اور اللہ ان بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ اس آیت کا سبب نزول صہیب رضی اللہ عنہ کو قرار دیا گیا ہے،
جو قریش کے روکنے پر سارا مال ان کے حوالے کر کے ہجرت کر گئے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کا مفہوم اور الفاظ اس وقت تمام صحابہ کے لیے اور اب حقیقی مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر اس کے بعد پھسل جاؤ کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آ چکیں تو جان لو کہ بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اللہ بادل کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی، اور کام تمام کر دیا جائے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل سے پوچھ، ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل دے اس کے بعد کہ اس کے پاس آ چکی ہو تو یقیناً اللہ بہت سخت سزا والا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے، اور وہ ان لوگوں سے مذاق کرتے ہیں جو ایمان لائے، حالانکہ جو لوگ ڈر گئے وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ سب لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور اللہ نے ان کے ساتھ حق کے ساتھ کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کریں جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اس میں اختلاف انہی لوگوں نے کیا جنہیں وہ دی گئی تھی، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکیں آپس کی ضد کی وجہ سے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق میں سے اس بات کی ہدایت دی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت میں جو الفاظ فی مختلفوا اور ومختلف فیہ اور فہد اللہ الذین آمنوا، یعنی اختلافات تو ہوتے ہیں، پھر جو حق کا متلاشی ہوتا ہے اللہ اسے خود ہدایت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کی دعاؤں میں یہی دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ اختلافی معاملات میں تو ہدایت نصیب فرما، اور یہ دعا آپ بطور استفتاح، یعنی جب آپ تہجد شروع کرتے تو اللہ اکبر کے بعد اس دعا کو پڑھتے، یا اسی طرح اس سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ دعا کون سی ہے؟ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ آیت کے الفاظ اور دعا کے الفاظ تقریباً ایک جیسے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے، انہیں تنگی اور تکلیف پہنچی اور وہ سخت ہلائے گئے، یہاں تک کہ وہ رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب ہوگی، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو جب نبیوں کا اتنا امتحان ہوا، ولیوں کے اتنے امتحان ہوئے، تو ہم کون سی چیز ہیں؟ اور امتحان تو نیکوکاروں کے ہوتے ہیں، نا اہل امتحان میں نہیں بیٹھتے۔ یسألونک ماذا ینفقون، وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، کہہ دے تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو سو وہ ماں باپ اور زیادہ قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر کے لیے ہے، اور تم نیکی میں سے جو کچھ بھی خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ کتب علیکم القتال، تم پر لڑنا لکھ دیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں سراسر ناپسند ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ وہ تجھ سے حرمت والے مہینے کے متعلق اس میں لڑنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دے اس میں لڑنا بہت بڑا ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بڑا ہے، اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے، اور وہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں دین سے پھیر دیں اگر کر سکیں، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے پھر اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہو تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔
اب بھی دیکھیں تو اسلاموفوبیا صرف اسی بات پر کیا جاتا ہے کہ اس میں تو جہاد کی آیات ہیں، اس میں تو قتال کی آیات ہیں، یہ نظر نہیں آتا کہ خود فتنہ اور فساد مچائے ہوئے ہیں، تبھی تو جہاد اور قتال ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ یعنی ایمان، ہجرت اور جہاد ایسے اعمال ہیں جن کے نتیجے میں دل کے اندر اللہ کی رحمت کی امید پیدا ہوتی ہے۔ جن لوگوں کا دامن ان سے خالی ہو، وہ لاکھ اللہ کی رحمت کی امید کا دعویٰ کریں، حقیقت میں ان کے دل کے اندر رحمت کی امید پیدا نہیں ہوتی۔ کتنے ہی عبادتیں کرنے والے ہیں جو عبادت کا مزہ نہیں چکھتے۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ رحمت کا حقدار بننے کے لیے کام بھی کرنے پڑتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تجھ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے۔ یہ حرمت شراب اور حرمت جوئے کی ابتدائی آیات ہیں کہ جس میں حرمت کا اشارہ موجود ہے، پھر بعد میں اگلی آیات آپ پڑھیں گے کہ جس میں قطعی حکم آ گیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، کہہ دے جو بہترین ہو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے بارے میں۔ اور وہ تجھ سے یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دے ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا بہتر ہے، اور اگر تم انہیں ساتھ ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ بگاڑنے والوں کو سنوارنے والے سے جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور یقیناً ایک مومن لونڈی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں اچھی لگے۔ اور نہ اپنی عورتیں مشرک مردوں کے نکاح میں دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں اچھا معلوم ہو۔ یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اگرچہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت ہے، مگر اس میں ایمان کا خطرہ اور کراہت بھی موجود ہے، کیونکہ بہرحال ان کا شرک بھی واضح ہے، کیونکہ وہ عقیدہ تثلیث اور عقیدہ ابن اللہ رکھتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ تجھ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دے وہ ایک طرح کی گندگی ہے، سو حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر جب وہ غسل کر لیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ مسئلہ صرف انسان ہی نہیں، ہر حیوان بھی جانتا ہے، مگر کچھ انسان اس کے خلاف میدان میں آ گئے ہیں۔ بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو بہت پاک رہنے والے ہیں۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، سو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، اور اپنے لیے آگے سامان بھیجو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دے، اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، اس سے بچنے کے لیے کہ تم نیکی کرو اور گناہوں سے بچو، اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرو، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تمہیں تمہاری قسموں میں لغو پر نہیں پکڑتا، بلکہ تمہیں اس پر پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا، اور اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت بردبار ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے قسم کھا لیتے ہیں، یہ ایلا کہلاتا ہے، 4 مہینے انتظار کرنا ہے، یعنی یہ میکسیمم ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اگر طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں تو بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی ہے اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں، اور ان کے لیے حلال نہیں کہ وہ چیز چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کی ہے، اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے خاوند اس مدت میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ مرد کو رجوع کا پورا حق ہے اگر وہ معاملہ درست کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، اور معروف کے مطابق ان عورتوں کے لیے اسی طرح حق ہے جیسے
ان کے اوپر حق ہے اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اس نے اپنی حکمت سے دونوں کے لیے رسپانسبلٹیز اور پریولیجز مقرر کر دیے۔ اگر حقوق ہیں تو فرائض بھی ہیں، مردوں کے حقوق ہیں تو ان پر فرائض بھی ہیں، اسی طرح جیسے عورتوں کے حقوق ہیں اور فرائض بھی ہیں۔ الطلاق مرتان، یہ طلاق رجی 2 بار ہے، پھر یا تو اچھے طریقے سے رکھ لینا ہے یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ اس میں سے جو تم نے انہیں دیا ہے کچھ بھی لو، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے۔ پھر اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھیں گے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو عورت اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں دے دے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، سو ان سے آگے مت بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر وہ اسے تیسری طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی اور خامن سے نکاح کرے، اور یہ بائی چانس ہے، بائی پلاننگ نہیں۔ پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے تو پہلے دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں، اگر سمجھیں کہ اللہ کی حدیں قائم رکھیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں وہ انہیں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو بس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اچھے طریقے سے رکھ لو یا انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو تاکہ ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے سو بلا شبہ اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، اور اپنے آپ پر اللہ کی نعمت یاد کرو اور اس کو بھی جو اس نے کتاب و حکمت سے تم پر نازل کیا ہے، وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو بس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اس سے نہ روکو کہ وہ اپنے خامدوں سے نکاح کر لیں جب وہ آپس میں اچھے طریقے سے راضی ہو جائیں۔ یہ بات ہے جس کی نصیحت تم میں سے اس کو کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، اس کے لیے جو چاہے کہ دودھ کی مدت پوری کرے، اور وہ مرد جس کا بچہ ہے اس کے ذمے معروف طریقے کے مطابق ان عورتوں کا کھانا اور ان کا کپڑا ہے، یعنی نان نفقہ۔ کسی شخص کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر جو اس کی گنجائش ہے، نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ اس مرد کو جس کا بچہ ہے اس کے بچے کی وجہ سے، اور وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر وہ دونوں آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جب معروف طریقے کے مطابق پورا ادا کر دو جو تم نے دیا تھا، یعنی ڈیل، کانٹریکٹ وغیرہ جو طے پایا تھا اسے ادا کر دینے کے ساتھ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ اس کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ تم میں سے فوت کیے جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 راتیں انتظار میں رکھیں، یہ بیوہ کی عدت ہے۔ پھر جب اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جو اپنی جانوں کے بارے میں معروف طریقے سے کریں، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ اور تم پر اس بات میں کچھ گناہ نہیں جس کے ساتھ تم ان عورتوں کو پیغام نکاح کا اشارہ کرو یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو، اللہ جانتا ہے کہ تم انہیں ضرور یاد کرو گے، اور لیکن ان سے پوشیدہ عہد و پیمان مت کرو، مگر یہ کہ کوئی معروف بات کرو اور نکاح کی گرہ پختہ نہ کرو یہاں تک کہ لکھا ہوا حکم اپنی مدت کو پہنچائے، اور جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، بس اس سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جب تک تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو، اور انہیں سامان دو وسعت والے پر اس کی طاقت کے مطابق اور تنگی والے پر اس کی طاقت کے مطابق ہے۔ سامان معروف طریقے کے مطابق دینا ہے، نیکی کرنے والوں پر یہ حق ہے۔ اور اگر تم انہیں اس سے پہلے طلاق دے دو کہ انہیں ہاتھ لگاؤ اس حال میں کہ تم ان کے لیے کوئی مہر مقرر کر چکے ہو، تو تم نے جو مہر مقرر کیا ہے اس کا نصف لازم ہے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور یہ بات کہ تم معاف کر دو تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ اس کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ سب نمازوں کی حفاظت کرو
اور درمیانی نماز کی یعنی عصر کی خاص تاکید ہے، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو۔ پھر اگر تم ڈرو تو پیدل پڑھ لو یا سوار، یعنی خوف اور ہنگامی حالت میں نماز معاف تو نہیں ہے، البتہ جس طرح ممکن ہو پڑھ لو۔ پھر جب امن میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور جو لوگ تم میں سے فوت کیے جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک نکالے بغیر سامان دینے کی وصیت کریں۔ پھر اگر وہ نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں، جو وہ معروف طریقے میں سے اپنی جانوں کے بارے میں کریں، اور اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اس میں متوفی کی بیوہ کے لیے میت کے اولیاء کو وصیت کا ذکر ہے کہ وہ عورت کی دلجوئی کی خاطر اور مرنے والے سے اظہار محبت کے طور پر 4 ماہ 10 دن کے بعد مزید 7 ماہ 20 دن اسے اس کے شوہر کے گھر میں رہنے دیں۔ ہاں، اگر عورت 4 ماہ 10 دن یا وضع حمل کے بعد اپنی مرضی سے اس گھر سے جانا چاہے تو اس کی مرضی ہے، البتہ اسے اس کے شرعی حق وراثت وغیرہ سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اور ان عورتوں کے لیے جنہیں طلاق دی گئی ہے کچھ نہ کچھ سامان دینا معروف طریقے سے لازم ہے، پرہیزگاروں پر یہ حق ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے جبکہ وہ کئی ہزار تھے، تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہ واقعہ کسی سابقہ امت کا ہے جس کی تفصیل کسی حدیث میں نہیں ہے۔ یہ لوگ دشمن کے حملے کے وقت قتل ہونے کے خوف سے ہزاروں کی تعداد کے باوجود مقابلے کے بجائے شہر چھوڑ کر بھاگ گئے، جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بطور سزا انہیں موت سے دوچار کر دیا، پھر کرم فرمایا اور انہیں زندہ کر دیا۔ اور اللہ کے راستے میں لڑو اور جان لو کہ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، بس وہ اسے اس کے لیے بہت زیادہ گنا بڑھا دے، اور اللہ بند کرتا ہے اور کھولتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا تو نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر کہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں؟ اس نے کہا یقیناً تم قریب ہو کہ اگر تم پر لڑنا فرض کر دیا جائے تو تم نہ لڑو۔ انہوں نے کہا اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں اور ہمارے بیٹوں سے نکال دیا گیا۔ پھر جب ان پر لڑنا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگوں کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا قصہ ہے کہ ان کے ساتھ اتنے مظالم ہوئے اور یہ جہاد سے کیسے جی چراتے تھے۔ اور ان سے ان کے نبی نے کہا بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اس نبی کا نام نہیں بتایا گیا۔ انہوں نے کہا اس کی حکومت ہم پر کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم حکومت کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اور اسے مال کی کوئی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ فرمایا بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں زیادہ فراخی عطا فرمائی ہے، اور اللہ اپنی حکومت جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک تسلی ہے، اور اس میں سے چند باقی ماندہ چیزیں ہیں جو موسیٰ کی آل اور ہارون کی آل نے چھوڑا تھا۔ فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر جدا ہوا تو کہا بے شک اللہ ایک نہر کے ساتھ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، بس جس نے اس میں سے پیا تو وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے اسے نہ چکھا تو بے شک وہ مجھ سے ہے، مگر جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پانی لے لے۔ تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اس سے پی لیا۔ تو جب وہ اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے نہر سے پار ہو گئے تو جنہوں نے زیادہ پانی پیا تھا انہوں نے کہا آج ہمارے پاس جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلے کی کوئی طاقت نہیں۔ جو لوگ سمجھتے تھے کہ یقیناً وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کتنی ہی تھوڑی جماعتیں زیادہ جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا بَارَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے ہوئے تو کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین،
اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم ثابت رکھ اور ان کافر لوگوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر مانگنا مصیبت مانگنا نہیں ہے بلکہ مصیبت سے نجات مانگنا ہے، اور پھر صبر کے ساتھ تو رب کی معیت ہے۔ پھر یہ کڑوا کیوں لگتا ہے؟ عام طور پر صبر مانگنے سے منع کیا جاتا ہے، اور ایک حدیث سنائی جاتی ہے جو صحیح ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صبر کا سوال دعا کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنے رب سے مصیبت کا سوال کیا ہے، اس کے بجائے عافیت کا سوال کرو۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ عافیت صبح و شام کے اذکار میں شامل ہے، ہر وقت مانگنے رہنا چاہیے، مگر صبر بھی بہت اہم ہے، اور جو مانگتا نہیں ہے، کوشش نہیں کرتا، وہ صبر کرے گا کیسے؟ اس حوالے سے مفصل میرا ایک ویڈیو کلپ بھی اپلوڈڈ ہے، آپ اسے دیکھ سکتی ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے بادشاہی اور دانائی عطا کی، اور جتنا کچھ چاہتا تھا سکھا دیا۔ اور اگر اللہ کا لوگوں کو ان کے بعض کو بعض کے ساتھ ہٹانا نہ ہوتا تو یقیناً زمین برباد ہو جاتی، اور لیکن اللہ جہانوں پر بڑے فضل والا ہے۔ تِلْکَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم انہیں حق کے ساتھ تجھ پر پڑھتے ہیں، اور بلا شبہ تو یقیناً رسولوں میں سے ہے۔